صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ عظیم ساعتیں نصیب فرمائی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جن گھڑیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جو ساعتیں اگر اہل بیت اطہار علیہم رضوان اپنی قربانیوں کے ساتھ نہ دیتے تو شاید آج کوئی اسلام کا اس طریقے سے نام لینے والا نہ ہوتا۔ اور بیان کو آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ جیسے آج ہم واقعہ کرب و بلا سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ امام حسین یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رفقا تھے، جو شہدائے کرب و بلا تھے، رفقائے کرب و بلا تھے، وہ بڑے مظلوم تھے، آج ہم ان کا مظلوم ہونا بیان کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کائنات میں کسی خاندان کو نہیں ملا۔ اگر یہ چاہتے تو ایک ہی پل میں یزید کی حکومت کو تہس نہس کر دیتے، لیکن دنیا کو دکھانا تھا کہ وہ خاندان کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے اندر صبر، استقامت کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یہ دنیا کو بتانا تھا۔ اور جی ہاں، یہ ساری چیزیں، چاہے صبر ہو، چاہے یہ فقر ہو، چاہے یہ تنگی ہو، یہ اس خاندان کا خود اختیار کر دی چیزیں تھیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو وہ خاندان کو نہ جانے کیسا اعلیٰ مرتبہ دنیاوی اعتبار سے عطا فرما دیتا۔ تو ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ ہم کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بیان اس لیے نہیں کرتے کہ معاذ اللہ امام حسین پر کتنا ظلم ہوا تھا، ہمیں تو فخر ہے کہ امام الانبیاء کے وہ نواسے کہ جو شہدائے کرب و بلا کی سر فہرست پر گئے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کس لیے قربان کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ مگر نہ آج کچھ ایسے خطیب حضرات، خطبہ حضرات آ گئے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے شہدائے کرب و بلا والے کتنے مظلوم تھے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یاد رکھیں نہ امام حسین نے، نہ امام حسین کے ساتھیوں نے، نہ رفقائے کرب و بلا والوں نے کبھی بھی غیر کے آگے اپنا نہ سر جھکایا ہے، نہ کوئی بات تسلیم کروائی ہے۔ اگر جو بھی مدعا رکھا ہے تو وہ کس لیے رکھا ہے کہ نانا کے دین کو بلند کیا جائے، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شاعر نے بس اسی ہی اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ شاعر کیا فرماتا ہے؟ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے۔ متاع کہتے ہیں سامان کو متاع کہتے ہیں عربی کے اندر۔ شاعر کہہ رہا ہے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، اور ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لاکھوں مساجدوں میں آج امام اہل بیت کے یہ چشم و چراغ امام حسین رفقائے کرب و بلا والوں کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اسی بات کو شاعر لکھ رہا ہے کہ ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے۔ اور پھر شاعر فرماتے ہیں ہے آج بھی وہ مسجد و منبر و محراب کی روشنی۔ آج دیکھیں نا ہر جگہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ شاعر اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ اور پھر کمال کا شعر لکھا ہے شاعر نے کہ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب۔ دیکھیں سینہ پیٹ رہے ہیں، ہائے یا حسین واہ حسین کر اپنے آپ کو کیا ہے اذیت دے رہے ہیں۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا کہ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشانہ عبرت کا بنایا حسین نے۔ یعنی کربلا کے میدان میں جو یزیدیت کو عبرت کا نشانہ بنایا تھا، وہ اس وقت بھی ظاہری طور پر جیت کر بھی جیتے نہیں تھے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اگرچہ جسم سے یہ جو تن ہے یہ جدا ہو گیا تھا، سر سے تن جدا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی نیزے پر بلند تھا، اور وہ سر بتا رہا تھا کہ کٹ تو گیا ہے لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں کٹا، لوگوں کے دلوں سے نہیں کٹا۔ خیر، امام عشق و محبت، امام اہل سنت نے کافی مقامات پر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ذکر خیر کیا، اور اس انداز میں ہم آج اپنے واقعے کو آغاز کرتے ہیں کہ سن 60 ہجری کا موقع ہے۔ ذرا توجہ سے میں بڑے مختصر انداز میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کئی گھنٹے اگر لگا دیا جائیں تو واقعہ کرب و بلا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اہل بیت سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے اپنے وہم میں، اپنے گمان میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اے کاش اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہی ذکر کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سن 60 ہجری کا موقع تھا جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جن کا بیٹا تھا یزید، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ اچھا ہو تو بیٹا بھی اچھا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا اچھا ہو تو باپ بھی اچھا ہوگا۔ ہاں نقش قدم پر ضرور چلا جاتا ہے،
لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے کہ باپ اچھا ہے تو بیٹا بھی. باپ صحابی رسول تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، رسول اللہ کی کتابت لکھا کرتے تھے. ان کا جو بیٹا وہ کون؟ یزید تھا. سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے نا، تو یہ یزید تخت نشین ہوتا ہے. یزید تخت نشین ہوتا ہے اور سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی زوجہ کو ورغلایا جاتا ہے کہ تم ان سے انتقام لو، تم ان کو معاذ اللہ شہید کر دو. امام حسن مجتبی سے آغاز ہوتا ہے. اس چشم و چراغ کو بالکل ختم کرنے کی جو سازش ہوتی ہے اس کی ابتدا امام حسن مجتبی سے ہوتی ہے. امام حسن مجتبی کو پھر زہر دیا جاتا ہے. وہ زہر دینا بھی یہ یزید کے ہی حکم پر تھا. اب بالآخر اب جب سن 61 ہجری کا وقت آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں موجود ہوتے ہیں. اب اس وقت جو مدینے کا گورنر ہوتا ہے اس کا نام ہے ولید. اس کا نام کیا ہے؟ ولید. دیکھیں توجہ سے سماعت کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور یہ باتیں یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کی ہیں. آج ہم یہاں کی ہسٹری، وہاں کی ہسٹری تو کیا ہے ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اگر ہسٹری یاد نہیں ہوتی تو اسلام کی تاریخ یاد نہیں ہوتی. حالانکہ یہ باتیں ہر سال دہرائی جاتی ہیں. خیر، مدینے کا گورنر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ولید. یزید ولید کو خط لکھتا ہے اور خط لکھنے کے بعد اس کے اندر یہ تحریر ہوتی ہے کہ تم نے سب سے پہلے ان 3 ہستیوں سے بیعت لینی ہے. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پر کیا ہے؟ بیعت کر لو. یزید کو تم اپنا خلیفہ مان لو، یزید کو خلیفہ تسلیم کر لو. یہ بیعت کا مطلب یہ ہے. اب وہ 3 شخصیت کون تھی؟ ایک تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے جو ان سب کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، نواسہ رسول تھے. ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 شخصیت خط کے اندر لکھا تھا کہ ان تینوں سے تم نے کیا ہے؟ بیعت لینی ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ تینوں کیا تھے؟ عرب کے اندر مسلمانوں کے بڑے سمجھے جاتے تھے، تاکہ بڑوں سے بیعت لے لی جائے، چھوٹے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے. جب یہ خط ولید تک پہنچتا ہے، یہ ولید پیغام کس کو پہنچاتے؟ ان تینوں کو پہنچاتا ہے. یہ کم و بیش رات کا وقت ہوتا ہے اور یہ پیغام بھیجنے والے کو یہ پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے کہ ان تینوں کو بلا کر لانا ہے. اب وہ پیغام لینے والا گیا اور جا کر خط پڑھا اور کہا کہ تمہیں ولید بلا رہا ہے، جو گورنر مدینہ ہے، جو کہ گورنر مدینہ ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ جب پیغام پہنچتا ہے کہ گورنر مدینہ تمہیں بلا رہے ہیں، اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو گورنر ہاؤس کا ٹائم ہے وہ تو ٹائم ختم ہو چکا ہے، ابھی بے وقت بلایا جا رہا ہے، ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی ایک سازش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بالآخر یہ تینوں شخصیت اور کچھ اور احباب یہ گورنر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر ولید موجود ہوتا ہے. ولید کے ساتھ ایک اور نام مراد شخص کہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کے گھر والوں سے بڑا بغض رکھا کرتا تھا، اس کا نام تھا حکم بن مروان. اس کا نام تھا حکم بن مروان. وہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے. اب ولید کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ حکم آیا ہے یزید کی طرف سے کہ تم کیا ہے بیعت کر لو، تم یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی اعلان کرنا تھا تو سب کے سامنے اعلان کرنا تھا. یہ بند کمرے کے اندر، یہ رات کی تہائی کے وقت کے اندر یہ پیغام سنانے کی کیا بات ہے؟
اگر کرنا تھا تو سب کے آگے کرنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہی کیا جواب دے کر چلے جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواسہ رسول ہو اور ایک فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے. یزید کون تھا؟ یزید اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا لیکن یزید فاسق تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید وہ کون سا گناہ تھا جو نہیں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دے کر پلٹ گئے کہ کہا کہ حسین ابن علی یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا کہ ایک فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلٹے نا تو وہ جو مروان تھا نا، حکم بن مروان، جو کہ گورنر مدینہ کے ساتھ تھا، جو کہ ولید کے ساتھ، گورنر مدینہ کا نام ولید تھا، اب اس کے ساتھ جو حکم بن مروان تھا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلٹتے ہیں نا تو وہ حکم بن مروان پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ تاریخی جملہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ حکم بن مروان کہتا ہے کہ ولید اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. امام حسین اکیلے ہیں، ان پر وار کر دو، معاذ اللہ ان کو شہید کر دو. یہ بیعت نہیں کر رہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا نا، امام حسین کے قدم تھمے اور قدم تھمنے کے بعد دوبارہ پلٹے اور حکم بن مروان کو پتہ ہی کیا جواب دیا؟ حکم بن مروان کو دیا جواب کہ تجھے پتہ نہیں ہے میری رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے؟ میں حیدر کرار کا پسر ہوں. میری رگوں میں جو دوڑنے والا خون ہے وہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون وہ حیدر کا ہے. اور حیدر کی رگوں میں دوڑنے والا خون کیا ہے؟ وہ کوئی عام خون نہیں ہے. کیا تم یہ آسان سمجھتے ہو کہ نواسہ رسول کو آسانی سے تم شہید کر دو گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری بھول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رات کا پہر ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر جاتے ہیں اور اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. ہر ایک تمنا کرتا ہے، ہر ایک یہ چاہت رکھتا ہے کہ مجھے مدینے میں موت آ جائے، مجھے مدینے میں ایک لمحہ مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ نواسہ رسول ایک وقت تھا کہ جب ان کے نانا پر مکے کی گلیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا تو وہ نانا جان مکے سے مدینے ہجرت کر کر تشریف لائے تھے. جب مکے سے مدینے ہجرت کر کر تشریف لائے تھے تو وہ خوشی کا موقع تھا. مدینے والے بڑے خوش ہوئے تھے اور مدینے والوں نے اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھی تھی. اور یہاں تک کہ گلی کوچوں میں چوراہوں پر یہ کھڑے ہو کر یہ نغمے لاپ رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یعنی پیارے آقا کا ایک انوکھے انداز میں ویلکم کیا جا رہا تھا، پیارے آقا کا ایک انوکھے انداز میں استقبال کیا جا رہا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ مدینے والے، اس خاندان مدینے والے جو مدینے میں رہنے والے تھے، اس خاندان کے لیے وہ ایک الگ ہی نظام اپنائے ہوئے تھے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی کے نواسے پر جینا دشوار کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے. یزید بس یہ سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، امام حسین بیعت کر لیں گے، میرا بول بالا ہو جائے گا، میرا بڑا نام ہو جائے گا، میں خلیفہ وقت بن جاؤں گا، سب کچھ میری مٹھی میں آ جائے گا. صرف اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ تم کیا ہے بیعت کر لو. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ گھر پر جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے گھر پر جا کر گھر والوں کو کہتے ہیں کہ بس اب سامان باندھ لیا جائے، اب سامان باندھ لیا جائے، اب مدینے سے رخصت کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا آپ امیجن تو کریں، تصور میں تو لے کر آئیں کہ وہ گلیاں کہ جس میں کھیلا ہوں، میں بڑا ہوا ہوں، اس گلیوں میں جہاں سرکار سے محبت
کا ایک انوکھا انداز ہوا کرتا تھا، وہ گلیاں کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول سے محبت کا ایک الگ ہی انداز اپنایا کرتے تھے۔ سرکار تو سرکار، صحابہ بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ اپنے کندھوں پر ان شہزادگان کو بٹھا لیا کرتے تھے، نبی پاک اپنا سجدہ طویل کر لیا کرتے تھے، کس لیے؟ نواسہ رسول کی محبت کی خاطر۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مدینے کی وہ گلیاں کہ جس میں ایک وقت گزارا ہے، جس میں ایک عرصہ گزارا ہے محبت کا، اب اس سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس سامان سفر باندھ لیجئے، اب بس نانا کے شہر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، نانا کے شہر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں صرف اس کو اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ چند بھائی ساتھ رہتے ہوں اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر الگ ہونا پڑے، اس بھائی سے جا کر پوچھو کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ جس نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سوچے تو صحیح، نبی کا نواسا ہے نبی کا نواسا ہے۔ آج تو ہمیں وہ نہیں بولتے جو ہمیں تھوڑا سا پیار دے دے، تھوڑی سی محبت دے دے، ارے یہ وہ نواسے ہیں کہ جن کو تمام اہل مدینہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، ان کو اہل مدینہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک کی ظاہری وفات ہو جاتی ہے، پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب حبشہ میں وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر جب خواب میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں، پیارے آقا تشریف لا کر کہتے ہیں اے بلال، یہ کیسی ہم سے ہے بے رسوائی کہ یہاں بھی نہیں آتے مدینے، اب حبشہ سے نکلتے ہیں مدینہ طیبہ۔ میں یہ بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ نواسہ رسول ہیں کہ جن کی بات کو کوئی ٹالا نہیں کرتا تھا۔ بلال حبشی مدینے آتے ہیں، مدینے والے تمام کہتے ہیں کہ اے بلال، وہ اذان ہمیں سنائیے کہ جو اذان تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ صحابہ جوک در جوک کہتے تھے کہ اے بلال، ہمیں وہ اذان سنائیے کہ جو نبی پاک کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مدینے والو، تمہاری محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بلال کیسے اذان سنا سکتا ہے؟ کیونکہ بلال جب پہلے اذان دیا کرتا تھا تو اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ دیا کرتا تھا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بلال پہنچا کرتا تھا تو وہ دہا والا چہرہ سامنے ہوا کرتا تھا۔ آج وہ چہرہ نہیں ہے۔ بلال اگر چہرے کا دیدار نہیں کرے گا تو اذان کیسے مکمل ہو پائے گی؟ بلال اذان نہیں دیتے، لیکن مدینے والے سفارش کرنے جاتے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ حسنین کریمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تم تو نواسہ رسول ہو، تم تو نبوت کے چشم و چراغ ہو، تم تو اس خاندان کے پھول ہو۔ جا کر بلال سے عرض کیجئے نا، ارشاد فرمائیے نا، آپ کی بات نہیں ٹالی جائے گی۔ ارے یہ وہ نواسہ رسول ہے کہ بلال جن کی بات نہیں ٹالتے۔ اور پھر کیا ہے؟ بلال حبشی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی حکم پر اذان دیتے ہیں۔ یعنی ان نواسہ رسول کا مقام یہ تھا، مرتبہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بات ٹالا نہیں کرتے تھے۔ آج وقت وہ آ گیا ہے کہ اب مدینے سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آج ایک تھوڑا سا دل میں نا مدینے کی محبت رکھنے والا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو گیا ہے اور جس کو مدینے کے